ہے، کیونکہ یہ دونوں سلطنتیں ایسی سلطنتیں ہیں کہ جنہیں دنیا کے اتہاس کی سب سے بڑی سلطنتوں میں گنا جاتا ہے۔ جہاں ایک طرف مغل سلطنت کی بنیاد 1526 میں ظہیر الدین بابر نے رکھی تھی، تو وہیں دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 1299 میں ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے رکھی تھی۔ حالانکہ دوستو یہ دونوں ہی سلطنتیں ترک سلطنتیں تھیں، یعنی ان دونوں کے حکمران ترک نسل سے ہی تعلق رکھا کرتے تھے۔ دوستو مغل ایمپائر اپنے دور میں دنیا کے ایک بڑے حصے پر پھیلا ہوا تھا، جس میں آج کے دور کا بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، نیپال اور میانمار جیسے دیش شامل تھے۔ وہیں دوسری طرف اب اگر بات کی جائے سلطنت عثمانیہ کے بارے میں، تو سلطنت عثمانیہ اپنے دور میں دنیا کے 3 بڑے مہادیپوں پر پھیلی ہوئی تھی، جس میں ایشیا اور یورپ کے ساتھ ساتھ افریقہ بھی شامل تھا۔ دوستو سلطنت عثمانیہ دنیا کے کتنے بڑے حصے پر پھیلی ہوئی تھی، اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب 20ویں صدی کے شروع میں اس سلطنت کو ختم کیا گیا تو اس کی جگہ پر بے شمار نئے دیشوں نے جنم لیا۔ جہاں ایک طرف مغل سلطنت 1526 سے لے کر 1857 تک یعنی 300 یا 325 سال ہی قائم رہ سکی تھی، تو وہیں دوسری طرف عثمانی سلطنت لگ بھگ 600 سے 700 سال کے ایک لمبے دور تک اس دنیا میں موجود رہی تھی۔ حالانکہ دوستو ان دونوں ہی سلطنتوں کو اپنے دور میں حد سے زیادہ امیر مانا جاتا تھا۔ فی الحال دوستو اب بات کرتے ہیں ان دونوں سلطنتوں کے بیچ کے رشتوں کے بارے میں، یعنی مغل اور عثمانی سلطنت کے بیچ رشتے کیسے ہوا کرتے تھے۔ کیا یہ دونوں سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہوا کرتی تھیں، یا پھر ان دونوں کے بیچ بہت خطرناک دشمنی تھی؟ تو دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں دنیا کی ہر چھوٹی بڑی مسلم سلطنت عثمانی سلطنت کا ادب اور احترام کیا کرتی تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ مکہ اور مدینہ جیسے پاک شہر تھے، کیونکہ یہ دونوں شہر بھی سلطنت عثمانیہ کے انڈر ہی میں آیا کرتے تھے۔ مغل اور عثمانی سلطنت کے بیچ دوستانہ رشتوں کی شروعات دوسرے مغل بادشاہ یعنی ظہیر الدین بابر کے بیٹے ہمایوں کے دور میں ہوئی تھی، کہ جب سلطنت عثمانیہ نے سید رئیس علی کو ہندوستانی کیپٹن تعینات کیا تھا۔ سید رئیس علی کا نہ صرف مغل دربار میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ استقبال کیا گیا تھا، بلکہ مغل بادشاہ ہمایوں نے ایک لمبے وقت تک کے لیے ان سے ملاقات بھی کی تھی، اور انہیں سلطنت عثمانیہ کے ایک مہمان کے طور پر قبول کیا گیا تھا۔ دونوں نے بیٹھ کر ایک دوسرے کی سلطنت کے بارے میں بہت سارے سوال جواب اور تعریفیں کی، یہاں تک کہ مغل بادشاہ ہمایوں نے سید رئیس علی کے ذریعے سے اس وقت کے سلطنت عثمانیہ کے سلطان یعنی سلطان سلیم اول کو پیغام بھی بھجوایا تھا، اور اس پیغام میں ان کی حد سے زیادہ تعریفیں کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا تھا۔ ہمایوں کے بعد تیسرے مغل بادشاہ یعنی اکبر کے دور میں بھی مغل سلطنت کی طرف سے عثمانی سلطنت کی طرف کئی خط روانہ کیے گئے تھے، لیکن اکبر کے دور میں سلطنت عثمانیہ اور مغل سلطنت کے بیچ دوستی نہیں رہ سکی تھی، اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ اکبر نے اپنے دور میں دین الہی نام کا ایک نیا دھرم ایجاد کیا تھا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ اکبر سے حد سے زیادہ ناراض تھی، کیونکہ سلطنت عثمانیہ تو ایک مسلم سلطنت تھی۔ اکبر کے بعد چوتھے مغل بادشاہ یعنی جہانگیر کے دور میں تو سلطنت عثمانیہ اور مغل سلطنت کے بیچ سب سے زیادہ خراب رشتے تھے، بلکہ جہانگیر کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ سے حد سے زیادہ نفرت کیا کرتا تھا، جس کا ثبوت اس کی خود کی لکھی ہوئی کتاب میں بھی ملتا ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں ایک جگہ پر یہ لکھا ہے کہ مغل سلطنت عثمانیہ سے برتر ہیں، یعنی مغلوں کا مرتبہ سلطنت عثمانیہ سے کہیں زیادہ ہے۔ بہت سارے ایکسپرٹس کا یہ بھی ماننا ہے کہ جہانگیر نے اپنے اصلی نام یعنی سلیم کو اس لیے بھی نہیں اپنایا تھا کیونکہ یہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ کا بھی نام تھا۔ حالانکہ دوستو جہانگیر کے بعد آنے والے مغل بادشاہ یعنی شاہ جہاں کہ جو تاج محل جیسی خوبصورت عمارت کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مشہور ہیں، انہوں نے اپنے دور میں سلطنت عثمانیہ سے رشتے سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور ان کے دور میں دونوں سلطنتوں کے بیچ کئی بار خطوں کے ذریعے سے رابطہ بھی ہوا تھا۔ شاہ جہاں نے عثمانیوں سے ان ایرانیوں کے خلاف فوجی مدد بھی مانگی تھی
کہ جن ایرانیوں نے مغل سلطنت کے ایک علاقے یعنی قندھار پر قبضہ کر رکھا تھا۔ شاہ جہاں کے بعد جب اورنگزیب عالمگیر کی حکومت آئی تو حالات کافی بدل چکے تھے۔ سلطنت عثمانیہ یورپ کی کئی ریاستوں سے اپنا وجود بچانے کے لیے جنگ کر رہی تھی۔ عثمانی سلطنت نے اس دور میں یورپ کی سلطنتوں سے جنگ جیتنے کے لیے کئی مسلم سلطنتوں سے مدد بھی مانگی تھی، جس میں ہندوستان کی مغل سلطنت بھی شامل تھی۔ لیکن مغلیہ سلطنت کی طرف سے اس دور میں بھی عثمانی سلطنت کی کوئی خاص مدد نہیں کی گئی، اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ اورنگزیب عالمگیر جب مغل سلطنت کے نئے بادشاہ بنے تھے تو لگ بھگ سبھی سلطنتوں کی طرف سے قاصد بھیج کر انہیں مبارکباد دی گئی تھی، لیکن عثمانی سلطنت کی طرف سے انہیں مبارکباد دینے کے لیے کوئی بھی قاصد مغل دربار میں نہیں آیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مغل سلطنت کے ان ایرانیوں سے بہت اچھے رشتے ہو گئے تھے کہ جو کسی دور میں مغل سلطنت کے بہت بڑے دشمن ہوا کرتے تھے، اور یہی ایرانی سلطنت عثمانیہ کے بھی ہمیشہ سے ہی دشمن رہے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ عثمانیوں سے نزدیکیاں بڑھا کر اورنگزیب عالمگیر ایرانیوں سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ مغل سلطنت کی اونچائیوں کا سورج ڈوبنا شروع ہو گیا تھا، اور اس مغل سلطنت میں پیدا ہونے والے زیادہ تر شہزادوں نے پولیٹکس اور جنگوں سے زیادہ عیاشیوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے یہ سلطنت 1857 میں پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی